کی ہوئی ہے. توبہ ہوتی کیا ہے؟ دیکھیے توبہ کسی چیز کو اس طرح سے چھوڑ دینا ہے کہ آپ دوبارہ سے اسے ہاتھ بھی نہ لگائیں. ٹھیک ہے، لائک آپ کی توبہ، ظاہری سی بات ہے کسی گناہ کی توبہ ہوگی تو آپ کی اس گناہ سے توبہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا آپ کے اندر خیال تک پیدا نہ ہو. لائک اگر آپ نے جھوٹ سے توبہ کر لی ہے سو یو ول نیور لائی اگین، آپ کبھی دوبارہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. وہ مینس ٹو سے کوئی بھی جھوٹ. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی میں آئندہ سے صرف یہ جھوٹ نہیں بولوں گی کہ میں نے چوری کی ہے، باقی میں سارے جھوٹ بولوں گی. سو اٹس ناٹ دا ٹائپ آف توبہ، یہ قبول نہیں ہوتی ہے. آپ کی کیا ہے کہ پراپر کنسنٹریشن ہونی چاہیے، پراپر آپ کی توبہ ہونی چاہیے. توبہ کا مطلب ہی پیورٹی سے ہے، پراپر ایک ایسی چیز جو مکمل طور پر ہو. لائک معافی آپ نے مانگی، دیٹس آل، کام ختم ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد آپ پھر سے وہ گناہ کرتے ہو، پھر سے معافی مانگتے چلے جاتے ہو. یہ ایک سائیکل ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ کبھی بھی اسکپ نہیں کر سکتے. لیکن معافی کے علاوہ توبہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایک خالص چیز ہے جس کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل نہیں کر سکتے، جس کے بغیر آپ کے گناہ کی معافی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ آپ کا صغیرہ گناہ یا کبیرہ گناہ. اب سیکنڈ چیز اس میں یہ کہ آپ کو کوئی اس کے لیے ریسٹرکشن نہیں کہ آپ صغیرہ گناہ کی معافی مانگتے ہو یا کبیرہ گناہ کی. ٹھیک ہے، صغیرہ گناہ کے لیے بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں، کبیرہ گناہ کے لیے بھی آپ توبہ کر سکتے ہیں. لیکن صغیرہ گناہ آپ کے کیونکہ معافی سے بھی معاف ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن کبیرہ گناہ آپ کے توبہ کے بغیر قبول نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی بہت بہت ضروری ہے. یعنی کہ آپ نے کسی چیز کو اس طرح سے اپنی لائف سے نکال کے باہر پھینک دینا ہے کہ آپ دوبارہ وہ کام کبھی بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کسی کو ہرٹ کیا ہے، آپ توبہ کرتے ہیں کہ جی میں یہ گناہ آئندہ کبھی نہیں کروں گی. اٹس مین کہ آپ اپنی پوری لائف جب بھی آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے، جو بھی کوئی آپ کو ملتا ہے، جو بھی آپ کی کسی کے ساتھ کمپلیمنٹس ہو رہے ہیں، آپ اس کو ہرٹ نہیں کریں گے. یہی آپ کی توبہ کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ وہی کام کر رہے ہو آفٹر توبہ بھی، سو آپ کی توبہ قبول نہیں ہے. اٹس مین کہ آپ نے پراپر توبہ کی ہی نہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی ہی مانگی ہے جس کو آپ نے توبہ کا نام دے دیا. توبہ ایک الگ چیز ہے، معافی الگ چیز ہے. لیکن توبہ اگر آپ نے کر لی ہے تو آپ کو اس گناہ کا کبھی بھی جو ہے نا وہ گناہ نہیں ملے گا. جو بھی آپ نے گناہ کر لیا ہے نا وہ آپ کا سمجھیں کہ آپ کی ڈائری سے اسکپ ہو گیا ہے، وہ اس طرح کمپلیٹلی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ کنٹینیوسلی توبہ پھر معافی پھر گناہ، توبہ پھر معافی پھر گناہ، اٹس مین کہ وہ آپ کی لائف سے کبھی اسکپ نہیں ہوتا. آپ کی ڈائری جو کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں کنٹینیوسلی، اس میں وہ آپ کا گناہ جو ہے وہ کبیرہ سے بھی بڑا کبیرہ گناہ بنتا چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ اس کے لیے پراپر دل سے اللہ سے توبہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، توبہ کا دروازہ تو انسان کے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے. جب آپ چاہیں اپنے گناہوں کی اللہ سے توبہ کر سکتے ہیں، جب چاہیں اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں. قرآن کریم میں کیا لکھا ہوا کہ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی توبہ قبول کرنے والا، اور بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ چیزیں آپ نے قرآن پاک میں درجنوں بار پڑھی ہوں گی، لیکن اگر ہم ان کو فالو ہی نہیں کر رہے ہیں سو ہمارا ان کو پڑھنے کا کیا فائدہ. ٹھیک ہے نا، آپ کے لیے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے. یہ مت سوچیں کہ آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اب آپ توبہ کرو گے تو آپ کی توبہ قبول کیسے ہوگی. آپ کی توبہ قبول ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے بندے کی بھی توبہ قبول کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، لیکن کچھ الگ کنڈیشنز ہیں جن میں کہ آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی، جس میں فرسٹ چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہو اور توبہ پہ توبہ بھی کرتے چلے جا رہے ہو. نہ آپ کا گناہ ختم ہوتا ہے، نہ آپ کی توبہ ختم ہوتی ہے، لیکن آپ کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور ایٹ لیسٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا گناہ وہ کاؤنٹ ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، توبہ آپ کی کسی زمرے میں نہیں آتی، کیونکہ جب آپ گناہ کیے جا رہے ہو تو توبہ بھی آپ ساتھ ساتھ کیے جا رہے ہو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بندے کی توبہ بالکل قبول نہیں ہوگی جو مسلمان ہو جائے لیکن پھر بھی کفر کا انتخاب کرے. ٹھیک ہے، یعنی معافی مانگ لے لیکن پھر بھی وہ کام کرے، توبہ کر لے اس کے بعد پھر بھی وہ کام کرے. جیسے سورہ آل عمران میں لکھا ہوا ہے کہ بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر کفر میں بڑے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی بہکے ہوئے ہیں. یعنی کہ ان کی توبہ بالکل قبول نہیں ہوتی. جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے ان کے برگزیدہ ہونے کے باوجود بھی اپنے عمل کو جاری رکھیں جو ان کا غلط عمل ہے. ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. جیسے کہ کسی نے کسی کا رشتہ توڑوا دیا ہے تو اس کے بعد توبہ کر لی لیکن
پھر دوبارہ سے یہ کام کر لیا. کسی کے راہ میں روڑے اٹکانا, رکاوٹیں ڈالنا, کسی کی ہنستی بنستی زندگی کو تباہ کر دینا, یہ کبیرہ گناہوں میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ ان کے لیے توبہ کر چکے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے واقعی میں توبہ کر لیں کہ آپ نے اسے اگین نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ان کے اوپر بھی آپ کی توبہ واجب ہے. اور اگر آپ توبہ کر ہی نہیں رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جی ان گناہوں پہ ہمارا معافی سے ہی کام چل جائے گا, تو ایسا نہیں ہو سکتا. جب تک انسان مکمل کسی چیز کو اپنی لائف سے ریموو نہ کر دے, کسی چیز کو اسکپ نہ کر دے, وہ چیز اس سے بہت دور نہ چلی جائے, وہ اس کا عمل جاری رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے کوئی گناہ کرنا ہے, وہ گناہ جب تک آپ کی لائف سے ختم نہیں ہوتا, اس کو ختم کس نے کرنا ہے؟ آپ نے خود کرنا ہے. اگر آپ خود اس کو اپنی لائف سے ختم نہیں کر رہے ہو, وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا ہے, آپ کی توبہ کسی طور بھی قبول نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. آپ سوچ رہے ہیں کہ جی میں اللہ سے معافی بھی مانگ لیتی ہوں, یہاں سے میں گناہ کرتی ہوں, ساتھ ہی بیٹھ جاتی ہوں جائے نماز کے اوپر اور اللہ سے معافی مانگتی ہوں اور کام ختم ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. ضروری نہیں ہے کہ ہر بار آپ کی معافی قبول. بے شک اللہ بخشنے والا ہے, بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن توبہ کرنے والوں کی توبہ تبھی قبول ہوتی ہے جب ان کی توبہ میں پیورٹی ہو. جب تک آپ کے کسی عمل میں پیورٹی نہیں ہوتی, آپ خالصتاً کوئی عمل نہیں کرتے ہو, وہ کبھی قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. آپ نے توبہ نہیں کی, اپنا سر سے ایک سمجھیں کہ برڈن اتارنے والا کام کیا کہ جی میں نے اس چیز کی توبہ کر لی اینڈ دیٹس آل, اور آپ کا دل اس چیز پہ راضی نہیں تھا, آپ خود اس چیز پہ راضی نہیں تھے, آپ کی توبہ میں پیورٹی نہیں تھی, آپ کی عبادت میں پیورٹی نہیں تھی, تو وہ کبھی قابل قبول نہیں ہوتی ہے. انسان کے اعمال کا دار و مدار اس کی نیتوں پر ہے. یہ ایک ایسی حدیث ہے جو ہمارے ہاں ہر چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی یاد ہوگی, لیکن اس کو فالو کون کر رہا ہے یہ سوچنے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے. نیتوں پر کیسے ہے کہ اگر آپ کی نیت ہی صاف نہیں ہے, آپ کسی کو پیسے اپنے ہاتھ سے دے رہے ہو لائک اے ڈونیشن, لیکن آپ کی نیت اس پہ صاف نہیں ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ غریب ہے تو میں اس کی ہیلپ کر رہی ہوں, یہ آپ اپنے اوپر یہ سمجھیں کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں اور دوسرے بندے پہ احسان کر رہے ہیں, تو آپ کے اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ کی جب تک عمل میں پیورٹی نہیں ہوتی ہے تب تک آپ کا وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا. جب تک آپ کی توبہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہے, جب تک آپ کی توبہ خالص تب تک نہیں ہوتی. آپ اگر اس کو گناہ کو بار بار کرنے کا سوچ بھی رہے ہیں تو بھی سمجھیں کہ آپ کی توبہ ابھی قبول نہیں ہے, کیونکہ جیسے ہی آپ کی توبہ قبول ہوتی ہے وہ گناہ آپ کے ذہن سے, وہم و گمان سے بھی آنا بند ہو جاتا ہے. جیسے سورہ نور میں لکھا ہوا کہ اے ایمان والو تو تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, اور کامیاب لوگ وہی ہیں جو توبہ کرتے ہیں. اب وہ لوگ جن کی توبہ قبول نہیں ہوتی, وہ وہی لوگ ہیں جو سمجھیں کہ بالکل جی ہم بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے اور لوگوں کو بلا بلا کر ان سے معافیاں مانگ لیتے ہیں کہ جی میں نے پوری لائف آپ کے ساتھ بہت غلط کام کیا, اب میری کیونکہ مرنے کے ٹائم آ چکا ہے, کبھی بھی میری جان نکل سکتی, تو میں آپ سب سے معافی مانگتی ہوں جو میں نے جو سب بھی کیا. اب اگر وہ بندہ آپ کو معاف کر بھی دیتا ہے تو اس ٹائم پہ تو آپ کی جان کنی ہونے والی ہے, تو اس ٹائم پہ آپ کی کبھی بھی توبہ یا معافی کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. سورہ نساء میں کیا لکھا ہوا ہے کہ اور توبہ ان کی نہیں جو گناہ میں لگے رہتے ہیں, یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو کہے کہ میں نے توبہ کی, اور ان کی کہ جو کافر مرے ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یعنی کہ وہ لوگ کہ جب ان کو مرنے والے ٹائم پر موت آنے والی ہے اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہاں جی میں نے اب توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ اب تو مجھے معاف فرما دے, تو پھر ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. کہ زندگی تو آپ نے گناہوں کے نظر کر دی ہے, آپ نے پوری زندگی گناہ کی ہے. جب آپ کے پاس جوانی میں توبہ کا ٹائم تھا, سب سے بہترین آپ کی توبہ, آپ کی عبادت جوانی میں قبول ہونے والی ہوتی, کیونکہ اس ٹائم پہ ہر بندہ یہ ازیوم کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ابھی ٹائم ہے اس لائف کو اسپینڈ کرنے کے لیے, فردر دنیا میں جینے کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے. کیونکہ ہمارے ہاں موسٹلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہماری جان کو نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ اللہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس عمر میں کب کس بندے کو لے جائے. مگر اگر ہم اپنا اس پوائنٹ آف ویو سے بھی عمل جاری رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جوانی میں, یا آپ 20-21 سال کے ہو, سو یو شوڈ بی ریسپانسبل فار یور دیز ڈیڈس, کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی توبہ کس چیز کے لیے ہے. آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہو تو آپ کا لیول کیا ہے, آپ کی میجرمنٹس کیا ہیں. آپ بالکل اینڈ والے ٹائم پہ تو نہیں ہر چیز کی معافی مانگ رہے, یعنی آپ بالکل مرنے والے ہو, آپ کو پتا آپ کی زندگی کا زیادہ ٹائم باقی نہیں ہے, تو تب آپ کہتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ اب مجھے معاف کر دے, یا لوگوں جن کے ساتھ میں نے مظالم کیے ہیں وہ اب مجھے معاف کر دیں, تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے، تو جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور سمجھ جائے تو اللہ اپنی مہر سے اس پر رجوع فرمائے گا. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ ان لوگوں کے لیے قرآن پاک کی آیت ہے جن کی توبہ قبول ہوتی ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنی صحت و تندرستی کی حالت میں اللہ سے توبہ کریں، اپنے ہر اس گناہ کی، ہر اس ظلم کی، ہر اس عمل کی جو انہوں نے غلط کیا، جب وہ اس کی اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے ہیں، جب وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں اور دوبارہ اس گناہ کو کبھی نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا رحم مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ ہم اس کام کو نہیں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے. تو یہ جو آیت ہے کہ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی خالص نیت سے اپنی توبہ کو قبول کروانے کی چاہ رکھتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میں جو کوئی نادانی سے کچھ برائی کر بیٹھے تو توبہ کریں اور سمجھ جائے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی کہ اگر کسی نے بھول چوک میں بھی کوئی گناہ کر لیا ہے لیکن وہ اس کی مکمل طور پر توبہ کر لے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں بہت زیادہ زنا کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر کسی نے یہ گناہ کر لیا ہے تو کائنڈلی میں کہتی ہوں کہ مجھے بہت سارے اس طرح کے کوشچنز ملتے ہیں، تو اس عمل سے بچنے کی کوشش کیجئے. یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے لیے آپ جتنی بار بھی توبہ کریں بہت کم ہے. اس گناہ کے لیے توبہ کرتے جائیں. اگر آپ بھول کے کوئی گناہ کر چکے ہیں اس کے لیے بھی اللہ سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو انشاءاللہ 100% قبول کرتا ہے. لیکن اگر آپ دوبارہ اس گناہ کو نہ کریں، اگر آپ اس کو کرتے جا رہے ہیں تو آپ کی کوئی توبہ قبول نہیں ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگر تم نے گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہو اور اس کے حضور توبہ کرو. کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یعنی جب بندہ آن کرتا ہے کہ جی یہ میں نے کام کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ باقی جیسے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی میں نے کچھ نہیں کیا، غلط کیا بھی ہو تو آپ دوسروں کے سامنے شو نہیں کر سکتے کہ میں نے کچھ نہیں کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کی وہاں انسلٹ ہونی ہے یا آپ دوبارہ اس سوسائٹی میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتے ہو. سو اٹس مین آپ کہتے ہو کہ جی میں نے یہ عمل ہی نہیں کیا، حالانکہ آپ نے وہ کیا ہوا ہوتا ہے. تو ایک تو آپ اس عمل کی وجہ سے گناہ گار ہوئے، دوسرا آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ بول کے گناہ گار ہوئے، اور تیسرا آپ اس چیز کو بھی بھول گئے کہ جس سے آپ کو ریئلٹی میں بچنا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ جس نے آپ کو سزا دینی، دنیا آپ کو کیا سزا دے گی، جس سے آپ کو ریئلٹی میں بچنا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ تو آپ کے ہر گناہ کو دیکھ رہا ہے. تو پھر لوگوں سے چھپانے کا آپ کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے نا. جب آپ کو مین آپ کے کورٹ میں تو آپ کی پیشی ہونی ہے، تو پھر دنیا میں ان سے بچنا اور ان سے چھپانا کس بات کے لیے؟ ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ توبہ کریں تو آپ کی توبہ ایسی سچی ہونی چاہیے، ایسی آپ کی خالص توبہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی آپ کو شیطانی طور پر ورگلائے بھی کہ ہاں جی آپ یہ گناہ کر لیں، تو بھی آپ اس گناہ کو نہ کریں. اس لیے نہیں کہ وہ بندہ آپ کو کہہ رہا ہے تو کہیں وہ آپ کا گناہ نہ ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ آپ اس گناہ سے توبہ کر چکے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ اٹس اے ون ٹائپ آف پرومس کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ دوبارہ اس گناہ کو نہیں کریں گے. آپ نے اسی لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی ہے نا. تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تو آپ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی انسان کے ساتھ بھی وعدہ خلافی کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو اگر آپ اللہ کے ساتھ وعدہ خلافی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو نوازے گا اور کیسے آپ کی اس معافی کو قبول کرے گا؟ تو اپنے ساتھ کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیشہ ریلیٹ رکھا کریں، اپنی صحبت اس طرح کے لوگوں کے ساتھ بنائیں جو کہ نیک اور سچے لوگ ہوں، جو آپ کو آپ کے گناہ سے روکیں، بجائے اس کے کہ آپ سے کہیں کہ جی میں یہ کر رہا ہوں گناہ، آپ بھی میرے ساتھ کریں. وہ ایسے لوگ ہوں جو خود بھی وہ کام نہ کرتے ہوں اور آپ کو بھی ان کاموں سے روکیں. انسان کا اس کی صحبت پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو اپنا جو آپ کا کمیونٹی سسٹم ہے، جو آپ کی سوسائٹی سسٹم ہے، وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں اور اللہ کے بعد آپ لوگوں سے بھی ڈریں کہ اگر میں نے یہ گناہ کیا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں گناہ گار ہوں اور وہ میرے ساتھ رہنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے نا. اور اللہ سے آپ اس لیے ڈریں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر میرا یہ گناہ دیکھ لیا تو میری آخرت خراب ہو جائے گی. تو اگر آپ اپنے اندر یہ چیز لے آتے ہیں اور ہر اس گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو یقین کریں کہ اگلے دن سے آپ کی زندگی میں امپروومنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو وہ آپ کی توبہ، معافی، ہر چیز قبول کرتا ہے کیونکہ وہی ہے بخشنے والا مہربان. تو اس پر یقین رکھیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے.